يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم ولا يصلي وسلم دائما ونبينا على حبيبه خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول منه وللفتحين. آج کی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث جو درمیان مطالعے میں آئی تو ارادہ میں نے کیا کہ میں نے کہا وہی پڑھ کر سنا دوں، اس لیے کہ اصلاح کے لیے سب سے بڑی چیز جو چیزیں ہیں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ. بزرگان دین کی جتنی باتیں اور اقوال جو ہیں وہ سب اسی سے لیے گئے ہیں، باہر سے کچھ نہیں ہے، اسی کی تشریح ہے. واقعات جو آتے ہیں بزرگان دین کے، اولیاء کے، صحابہ کے، تو انہیں قرآن حکیم کی باتوں کی تائید کے لیے آتا ہے اور اس کی تشریح کے لیے آتا ہے. باقی چیز دو ہی ہے، قرآن حکیم اور احادیث، اور احادیث بھی قرآن پاک کی تفسیر ہی ہے. اس لیے اصل اصلاح کا معاملہ تو قرآن پاک سے ہی ہوگا اور حدیث پاک سے ہی ہوگا. اس سے آگے بڑھ کر یا اس کے خلاف جو ہے بول ہی نہیں سکتے. خلاف بولنے والا تو کام سے بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کوئی اپنا پروگرام ایسا بنائے کہ جو قرآن پاک اور حدیث میں نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا. قرآن حکیم کے اندر اللہ جل شانہ نے اصلاح قلب کے لیے بہت جگہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، جو آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرے تو کامیاب ہو جائے گا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں زکات سے مراد قول تصحیح قلب بھی ہے، تزکیہ قلب بھی ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بیان کیا ہے اس دنیا میں آنے کا اللہ پاک نے کہ میں نے ان کو بھیجا ہے، تو چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. اس میں تزکیہ قلب کو رکھتا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ان کو اندر ایک رسول بھیجا ہے نا. یہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تو یہ کہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرے، ان پر صحیح پڑھ کر بتایا. یتلو علیہم آیات اور پھر ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی قرآن پاک کو سمجھائے اور اس قرآن پاک کے مطابق چلنے کے لیے ان کو ان کی تربیت کرے. چنانچہ صحابہ کرام سب 100% ماشاءاللہ تزکیہ قلب ان کا بہت اونچا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو یہ دیکھو مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ہی تزکیہ قلب ہے. قرآن پاک میں دو جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایک تو یہاں 24 پارے میں ہے اور ایک 28 پارے میں ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تزکیہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تزکیہ فرمایا کہ منٹوں کے اندر جو ہے کایا پلٹ گئی لوگوں کی، ذرا سی دیر کے اندر، منٹوں کے اندر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا، میں نے ایک حدیث پاک جو ہے درمیان مطالعے میں آئی ہے تو میں آپ کو پڑھ کے وہ جو ہے بتاؤں تو اس سے بھی ہم لوگ جو ہے یہ حدیث جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے. یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری میں بھی یہی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہی ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. جی ہاں، اس میں ساتھ فرمایا سبعۃ سات. یہاں ایک بات ملاحظہ کر لیا جائے کہ جو سات ہے تو جو ہے یہ سات مرد ہی نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں. قرآن حکیم کے اندر جہاں مذکر کا صیغہ یعنی مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سب جگہ پر عورتیں ہیں. جہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے تو وہاں بتا دیا جاتا ہے کہ مردوں کے حق میں نہیں ہے. انہوں نے کہا واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو تو عورتوں کو بھی ہے نماز پڑھنے کا. وان تصوموا، روزہ رکھو تم لوگ. تو یہ ہے مذکر کا صیغہ عربی اعتبار سے. مذکر سمجھتے ہو، مذکر مؤنث نہیں سمجھتے ہو. مذکر بھی نہیں سمجھو گے تو ہمارا مذکر ہونا کیا کام آئے گا. مذکر یعنی جو صیغے مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تو دیکھو اب واقعی مذکر کا صیغہ ہے. اور اسی طریقے سے وان تصوموا اور ایسے بہت ساری باتیں سب جگہ پر عورتیں مرد ساتھ چل رہی ہیں کہ بھائی جھوٹ مت بولو. تو اس میں ایسا تو نہیں کہ مردوں کو کہا عورتوں کو نہیں کہا، سب جگہ کے اوپر.
اور جہاں خاص مخصوص مسائل ہے تو وہاں اس کو مؤنث بنا دیا ہے کہ لگا کر یا جہاں کہیں ضرورت ہوئی تو ایک جگہ پر تاکید عرض کر دیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، یہ مذکر اور مؤنث کہ میں عورت اور مرد میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا، جو بھی کر لے گا وہ. تو یہاں بھی یہ ساتھ سے پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں، سب کے سب ہے. اس میں ایک بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم القیامت، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جس وہ مرد بھی عورت بھی. اور پھر 7 لوگ میں 7 آپ نے یہ حدیث پاک تو سنی تو ہوگی کہیں، لیکن 7 کا مراد یہ نہیں ہے کہ اونلی 7 نہیں، 7 نوع کے، 7 قسم کے، کیا ہے نا 7 قسم کے. مثلا کوئی آدمی بازار جاتا ہو اور آپ جو ہے یا یہاں سے کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہو اور آپ جو ہے اس کو تجارت کا مال، بیپار کا مال خریدنے کے لیے کہے اور اس کو جو ہے 2 جوڑی سوکھ دے اور کہا اس میں سے بھی خرید لانا اور اس میں سے بھی خرید لانا، 2 نوع کی. اس کا معنی یہ تھوڑا کہ 2 ہی خرید کے لے کر آئے، اتنا بڑا لمبا سفر کرے وہ 2 خرید کے لے گا نہیں، اس میں کی بھی 1000 ہوں گے اور اس میں کی بھی 1000 ہوں گے. یہ جو ہے فیکٹری میں سے 2 قسم کا مال. تو یہ 7 معنی 7 قسم کی، 7 نوع کی. اس میں کتنے ہو اللہ ہی جانتا ہے، ہزاروں لاکھوں ہوں گے، اللہ ان کی تعداد جانتے ہیں، اللہ الغیوب ہے. یہ ہے تو صرف 7 نہیں کہ بھائی 7 عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. عرش تو یہ دنیا سے اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے، یعنی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ایک انگوٹھی جو ہے بہت بڑے میدان میں ڈال دے گئے، اتنی بھی دنیا کی حیثیت نہیں. 4.5 آسمان. تو اس میں تو وہ 7 آدمی تو نظر بھی نہیں آئیں گے، 7 ہی تھوڑے ہوں گے، نہیں تو ایک کونے کے اندر ہوں گے لاکھوں اور کروڑوں آدمی جو یہ اعمال کر لیں گے. ان کو اللہ جل شانہ سایہ دے گا اپنے سائے میں قیامت کے دن، ہے نا، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ بشارت بہت بڑی ہے، اس لیے کہ شاید شروع سے ہی مل جائے گا، قیامت کے میدان کی کٹھنائی اور کچھ نہیں، ہے نا. کوئی ہوگا نا ایسا، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ کہیں ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز پر اترتے ہیں بڑے لوگ تو ان کو ایسے ہی بلا لیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے بڑے لوگ ہیں نا آخرت کے اعتبار سے، تو ان کو ایسے ہی بلا لیا جائے گا. یہ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ الامام العادل، پہلا تو یہ ہے کہ جو بادشاہ بادشاہت کرے اور انصاف کے ساتھ بادشاہت کرے. کیسی کرے؟ انصاف کے ساتھ. اس سے تو ہمارا تعلق نہیں پڑتا ہے کیونکہ بادشاہ تو ہم بننے کے لیے آگے بس ہوئی. لیکن دوسرے نمبر پر ہے شاب النشا فی عبادت ربہ، اور کہتے ہیں وہ نوجوان کہ جس نے تربیت پائی اپنے رب کی عبادت میں، یعنی جوانی سے عبادت میں لگ گیا. کہاں سے لگ گیا؟ جو عورت اور جو مرد جوانی سے لگ گیا، جوانی سے لگ گیا. ایک تو یہ ہے کہ لڑی منڈاتا رہا، الن کھٹولا چلتا رہا، پھر کھک 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 ہوا، تب ابھی آگے بات سنیے یہاں دین کی طرف توجہ ہوا. تو وہ بھی اگر صحیح دل سے ہوا تو کام تو آ جائے گا، لیکن وہ رنگ نہیں آئے گا. اس کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی وہ رنگ نہیں آ سکتا ہے کہ جو جوانی سے لگ گئے ہیں بڑھاپے پر عبادت کرتے کرتے گئے ہیں. آئے گا وہ رنگ؟ نہیں آئے گا. ایک جو ہے پتہ نہیں 60 سال کے آدمی کو جو ہے وہ لیسن لیتے ہیں یا نہیں، آگے بات سنیے. لیسن کہہ رہا ہوں، موٹر سائیکل کا لیسن نہیں، لیسن 60 سال کے دیتے ہوں گے، ہے نا. تو ایک آدمی تو ایسا ہے کہ 65 ایئرس کی عمر ہوئی اور اس کے بعد وہ لیسن شروع کیا، 1-2 سال میں کامیاب ہوا، موٹر چلاتا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے 20 سال کی عمر میں لیسن لے لیا تھا اور تب سے لے کر اب تک چلا رہا ہے. دونوں کے چلانے کچھ فرق ہوگا، ہے نا، بہت فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اس کی مطلب لڑکے گئی ہوں، ہے نا. لیسن بھی ملے یا نہیں ملے، مل بھی جائے گا تو مطلب. اور جو نوجوان 20 سال کی عمر سے چلا رہا ہے، پریکٹس کے اوپر ہے. تو یہ تو کبھی ہونے کا نہیں ہے. جو نوجوان، البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات بارش کر دوں، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ہی دین آیا اور ان کو دیکھنے کے بعد، تو وہاں اگر 80 سال کا بھی ہوتا تھا تو ویسے ہی صحابی بن جاتے تھے. وہ بات اور ہے، اس کا اپنے پر قیاس نہیں کرنا. تو دین میں اسی وقت ہوا نہیں، لیکن یہ تو ہمارا دین تو ماں باپ سے پیدا ہی اسی سے. تو یہ یاد رکھنا کہ وہ تو نہیں ہو سکے گا جو شروع سے دین کے اوپر چل رہا ہے، جس نے کبھی زندگی بھر کے اندر جو یوں کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھر قسم خدا کا کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی داڑھی کے اوپر مسئلہ نہیں لگایا، کبھی میں داڑھی منڈوائی بھی نہیں اور کٹائی بھی نہیں. اللہ اکبر، 60 سال کا یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے نا.
اور یہ ظاہر میں فرق ہو جائے گا. جو ابھی بھی داڑھی رکھے گا تو اس کے بال کیسے ہوں گے؟ اس کے بال کاٹتے ہوں گے نئی نئی داڑھی والے. اور جس کی شروع کی داڑھی ملائم ہوگی ایک دم ایسی، ایک دم ملائم ایسی ہو، جس نے بچپن سے یعنی بچپن سے اس کو یاد ہی نہیں ہے ایسے ماحول میں ہو رہا اور اس نے ایسا ابھی کٹائی ہے. دونوں میں زبردست زمین آسمان کا فرق ہے نا. یہ تو کسی کے پکڑ کے دکھنے داڑھی، لیکن ایسا کرنا ہے جھگڑا ہو جائے گا. جو 60 سال کے بعد رکھے تو اس کے بال کیسے ہوں گے؟ کڑک کڑک نظر آئیں گے. اور جس نے بچپن سے رکھی ہے اس کی داڑھی دیکھو تو آپ کیا ہوگی؟ ریشمی ملائم. رسم میں آ رہی کچھ بات، آگے کچھ نہیں کہتا آگے بات سن میں. تو میرے بھائی کے دوست اور بزرگوں غنیمت ہے درمیان میں بتا جاؤں، کیونکہ تزکیہ قلب یہ اب جوانی ہے کرتے ہو کر لو ماشاء اللہ. دیکھو کیا ہے پھر کیا لطف آتا ہے اور کیا مزہ آتا ہے. اور میں نے کہا کہ جوانی کا عالم ہی ہے، 20 سال 25 سال تک بھی جوان رہتا ہے نا یہ. اور یہ 25-30 سال کی عمر میں پھر جو چل پڑتا ہے تو ماشاءاللہ کتنے دن ملتے ہیں. میں یوں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے آگے چل کر یہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا شاب النشا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو جب اتنی عبادت کرتے کرتے جب بڑھاپا آ جاوے، جب موت آ جاوے تو اللہ کے فضل و کرم سے موت کا تھوڑی بہت فکر تو انبیاء کو بھی رہتا ہے، لیکن اس کو اس کی موت کے اندر اور جو نہیں چلا اس کی موت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. بہت بڑا فرق ہوگا جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. اس کے سامنے بہت ساری امیدیں ہوگی. کیا ہوگی؟ ہاں اس کے سامنے خوف پھر جیسا جیسا زندگی بڑھتی جائے گی یہ اللہ پاک کی مشیت ہے، وہ خود ہی خوف کو کم کرتا چلا جائے گا. کیا کرتا چلا جائے گا؟ خود ہی خوف کو کم کرتا چلا جائے گا. کیونکہ شروع سے ہے نا تو لفڑا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک تو 70 ایئرس میں توبہ کی، اب یہ اتنے سال کی نماز، کیا اتنے سال کے روزے، اتنے سال کی زکوٰۃ، یہ ایک فکر مستقل. پھر کس کا لیا دیا کھایا پیا. حقوق العباد کی بات کرتا ہوں، حقوق اللہ تو شاید چلو حقوق العباد اب یہ کہاں کہاں سوچتا ہے، کیسے کیسے سوچتا ہے. جیسے ایک آدمی بیچارہ مر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا تھا یہی سوچ رہا تھا. تو سوچ رہے ہو کون آدمی تھا؟ کسی جگہ ہوگا یہ ہمیں آپ اسی کوئی کسی ہم تو مسلمان ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہے نا. ہاں لیکن بہت بڑی بات ہے یہ. اور جو 25-30 سال میں لگا تو اسے جائز نہ جائز جائز نہ جائز جائز نہ جائز جائز نہ جائز ابھی سے کرتا چلا جاتا ہے تو 1 سال میں تو کہاں پہنچ جاتا ہے، 2 سال میں تو کہاں. اسی طرح عورتوں ہی معاملہ، جو لڑکی ابھی سے دین کے اوپر ہے 20-25 سال کی عمر میں تو جائز نہ جائز جائز نہ جائز یہ کرتے کرتے 5-10 سال میں تو حتیٰ کہ موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک طالب علم لڑکا ہے تو وہ بہت ہی نوجوان ہے، میرا خیال سے تقریباً عمر اس کی شاید 20 سال بھی نہیں ہوئی ہوگی، ایسا 18-19 سال کی عمر. دین پر ماشاء اللہ طلبہ وہاں بات ذہن بنتی دین پر لگا ہوا ہے. تو جو ہے یہاں میرے ساتھ بھی آتا ہے جو چھٹی ہو جاتی ہے تو بعد میں میں نے ایک دن پوچھ لیا تو روزہ ہے ٹھیک. پھر کچھ دن کے بعد مجھ سے میاں کیسا ہے؟ روزہ. پھر کسی دن پوچھیں گے روزہ. میں نے کہا اللہ کے بندے تو کمزور پڑ جائے گا، جب پوچھو تب روزہ. کیا حال نہیں حضرت؟ ہفتے میں 4 دن رکھتا ہوں. ہفتے میں کتنے رکھتا ہوں؟ 4. 3 دن نہیں رکھتا ہوں، 4 دن روزہ رکھتا ہوں. پھر میں نے کہا اس میں ایک کم کر دو کہ نہیں میں نے جو ہے نا اصل میں ابھی اتنی عمر ہوئی ہے لیکن میں دارالعلوم میں داخل ہو گیا، مدرسے میں دین آ گیا تو پچھلے روزوں کی کچھ قضا کر رہا ہوں. وہ بہت کم ہے کہا. تو وہ تو تقریباً پورے ہونے آیا. اس نے کہا مجھے ایسی ہیبٹ پڑ گئی ہے کہ میں 4 روزے رکھا ہی کروں. میں نے کہا دیکھا آپ نے یہ جوانی کا زمانہ 18 سال کی عمر ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہے. اور اس لیے بھی میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے کہا سب طلبا کی چھٹی ہو جاتی ہے پھر میں دیر سے بخاری شریف کے بعد نکلتا ہوں تو کلاس میں اتر بھائی یہاں کیا کرتا ہے، سارے لوگ چلے گئے تو کچھ بتایا نہیں. پھر جب ساتھ آیا میں نے کھانے کا لفڑا ہی نہیں ہے اس لیے گھر جاتا ہی نہیں ہے. ابھی ہے بتائیے ماشاء اللہ ایسے کئی طلبا ہے آپ نے دیکھا. شاب النشا پھر اسلام. آپ ان پڑھنے والوں کو ایسا کچھ معمولی نہیں سمجھنا. یہ آپ کو اس کا جوہر جو کھلے گا نا قیامت کے میدان میں. تو میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھ رہا تھا تو وہاں جو ہے نا بخاری شریف کا میرا سال تھا تو وہاں اپنی نشستیں متعین ہوتی بیٹھنے کی روزانہ. اس پر کوئی دوسرا جھگڑا بھی نہیں کرتا ہے، قبضہ نہیں کرتا اپنی ایک یعنی وہاں
جماعت کے اندر 200-300 طالب علم ہوتے ہیں ایک جماعت میں بخاری شریف کے اندر، اب تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے، تو ایک جگہ اپنی متعین ہوتی ہے، وہیں روزانہ بیٹھتے ہیں، کتاب لے کر جاتے ہیں، جب دیر سے بھی جاتے ہیں وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر جو اپنے پڑوس میں بیٹھا ہے وہی روزانہ ہوگا وہی۔ تو میرے پاس ایک طالب علم بیٹھا تھا، ایسا انٹرنیشنل یہ مدرسہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، بمبئی سے بمبئی میں پڑوسی کون ہے وہ کسی کو تو 10 سال بھی پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، اتنا ہجوم ہے، عروس البلاد ہے نا۔ تو یہاں دارالعلوم دیوبند میں سے ہے بخاری سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی عربی، اس کی لینگویج عربی ہے، یہاں ہے تو اس کی لینگویج انگلش ہے، کون سے ملک کا ہے کوئی کون سے، پھر ہندوستان کے اندر بھی تو بہت سارے علاقے ہیں نا، گجرات ہے اور مدھیہ پردیش ہے اور اتر پردیش ہے اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اب دیکھا نا گجرات میں تو سارے علاقے ہیں، اتر پردیش ہے اس کو یو پی کہتے ہیں یہ، اور مہاراشٹر ہے، اور تو سب جگہوں کے طلبہ ہوتے تھے، سب جگہ کے پورے، تو اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کون ہے، اور ویسی کچھ بات بھی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار جب پڑوسی کے ساتھ بات ہو جاتی پتہ چلتا ہے۔ تو ایک طالب علم میرے پڑوس میں بیٹھا تھا مدتوں سے، بہت صوفی مزاج، اور ہم لوگ سبق شروع ہونے سے پہلے کبھی 5 منٹ کبھی 10 منٹ پہلے جیسا سبق تو آ جاتے تھے، تو اس کو دیکھتا ہوں یوں بخاری سے کھلی ہوئی ہے اور اس میں حاشیہ دیکھ رہا ہے، میں نے ادھر دیکھ کر نہیں دیکھ رہا ہے، نہ ہیلے نہ کچھ کرے۔ تو میں نے لکھا تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ تو عربی زبان چلا ہوا تو اور کوئی بات چلے گی، اردو تو بہت کم بات تو کرتے تھے، سمجھ کر لیتے تھے لیکن بہت کم، یہ پھر بھی اردو بھی بولتے تھے، تو ان سے معلومات حاصل کی، یہ ہے۔ تو بیرون ملک کا یہ طالب علم تھا، اور عمر شاید مجھ سے کچھ زیادہ ہوگی، کہ تھوڑی سی 2-3 سال کی عمر ہوگی، یعنی وہی 20-25 سال کی عمر ایسا کچھ ہوگی۔ تو جو ہے میں نے کہا بہت صوفی لگا، تو میں نے کہا گاڑی بھی تھی ماشاءاللہ، میں نے کہا ایک ٹائم ہمارے ساتھ آپ کسی دن کھانا کھا لیجیے، آج چلیے۔ تو انہوں نے کہا میں روزے سے، میں نے بعد میں معلوم کیا تو صائم الدہر تھا وہ، یعنی جن دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے ان میں نہیں رکھتا تھا، باقی سارے سال روزے، سارے سال روزے۔ بھائی بعض دنوں میں تو روزہ رکھنا حرام ہے نا، یہ اللہ نے اپنی مصلحت سے رکھا ہے تاکہ کوئی پھر ذرا بھی سانس نہ لے، ہے نا، اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ورنہ ہم تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، لیکن اللہ پاک نے بیٹھ جا بیٹھ جا، اس کا معنی کیا ہے؟ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، ہے نا، کوئی بیٹھنا بھی نہیں چاہے تو، لیکن اللہ پاک کیا کرتے ہیں بیٹھنے کو واجب کر دیا تو بیٹھ جا، بیٹھنا ہی پڑے گا، 2 رکعت کے بعد اور 4 رکعت کے بعد بیٹھ جائے، یہ۔ اور پھر اگر سیدھا بھی لمبا کرے تو 2 سیدھوں کے لگا سب آرام کر جائے، بھائی سیدھتیں آرام ہے نا، بھائی سیدھا آرام کر جائے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس جانتے ہیں اپنے بندوں کے مزاج کو، تو بعض ایسے عاشق ہو جائیں گے جو بیٹھے گے ہی نہیں، تو ہی تمہاری نماز ہوگی، نہیں تو نہیں، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ حرام کر دیا بعض روزوں کو بقرہ عید کے دن میں، عید الفطر کے اندر، تو یہ اس مسئلے سے کہ تاکہ ذرا تھوڑا تو یہ صائم الدہر رہتا ہے، میں نے کہا اس لیے بیچارہ فیکا بڑھ گیا، دیکھا آپ نے۔ تو یہ نوجوان یہ ابھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے جب اتنی عمر کے اندر ہے نا۔ تو میرے بھائی جو اصل میں کہتے ہیں جو نوجوانی کے عالم سے جو شروع کرتا ہے نا تو بڑھاپے تک کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات درمیان میں عرض کروں، ہمارے بزرگ بھائی جو ہو نا امید نہ ہو جائے ان باتوں سے، آخری دنوں کے اندر بھی دین کو ایکسیپٹ کر لینے سے اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور کام تو بنے گا، خاتمہ بالخیر بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک صحیح توبہ ہوگی تو جہنم کی آگ سے ہی بچا دیں گے۔ لیکن ایک بات ضرورت کرنی جو صحیح سے پاک میں آئی ہے کہ شاب نشا فی اسلام، نوجوان مرد یا عورت لڑکی جو شروع سے دین پر لگ گئی، ان کا آگے چل کر کیا ہوگا، حال بہت اونچا ہوگا، بہت شاندار ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ بعد میں بہت لفڑے نہیں ہو، ایک آدمی تو آج دکان کھولے تو ابھی دکان کھولنے سے پہلے تو کتنے لفڑے ہیں کہ بھائی لائسنس ہے کہ نہیں، مال ہے کہ نہیں، یہ چلانا کس طرح، کتنا بیپار ہوتا ہے، بھائی کسی کو بلا لو کچھ دکھاوے اس کے اندر، یہ وہ 2-4 دن تک یوں کرے، 4 دن کے بعد یوں کرے، کھوٹ آئے گی کیا ہوگا، بگڑ ہو جائے گا کیا ہوگا۔ اور ایک آدمی جو ہے اپنی کمپنی چلا رہا ہے مدتوں سے، اشارے سے کام ہو رہا ہے، 50,000 کا مال، 1 کروڑ کا مال دکھا انگلی کی اشارے سے۔ بعض لوگ ٹیلی فون پر بیٹھ کر بیپار کرتے ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا روم ہوتا ہے، ٹیلی فون لے کر بیٹھے ہو،
ادھر کا کتنا 50,000، ادھر سے کتنا آنے دو، ادھر سے کتنے ہاں دے دیے لے جاؤ، وہ لا رہا ہے یہ لینے آ رہا ہے، ایک ہی گھنٹے کا فاصلہ کر لیا تاکہ پتہ نہیں چلے. آپ ویپاری لوگ بھی چالاک ہوتے ہیں. تو یہ جب شروع سے دین پر، تو دین کا ویپار بھی ایسا ہوتا ہے، شروع سے دن پر ہے، شروع سے دن پر ہے تو اب نہ نماز میں سستی ہے، نہ روزے میں سستی ہے، نہ تسبیحات میں سستی ہے. یہ تو اس کا کیا، میں ایسا تو نہیں ہوا کھیل بن گیا، کیونکہ شریعت کے ساتھ ذرا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا طبیعت ثانیہ بن گیا. کیا بن گئی؟ طبیعت بن گئی. اس کو کیا کہیں گے؟ کھیل نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ طبیعت بن گئی، طبیعت ثانیہ. طبیعت ثانیہ طبیعت اول جیسی ہوتی ہے نا، جب 12 بجتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، کھانا بغیر چلتا نہیں ہے. رات کو 10 بجتے ہیں تو نیند آتی ہے، سوئے بغیر چلتا نہیں ہے. کتنا بھی آدمی کوشش کرے لیکن لگ ہی جائے گا. تو اس کا بھی جب نماز کا وقت آئے گا تو اس کے بغیر طبیعت اس کی لگے گی نہیں. جس دن کھانا نہ ملا اس دن تو پریشان ہے، جس دن نماز نہ ملی اس دن پریشان رہے گا. جوانی سے چلنے کا معاملہ ہوتا ہے. شاب دل نشا فی الاسلام، لڑکا ہو لڑکی شروع سے. اور یہ بات بتا دیں، سن لو، جوانی کے زمانے سے دین کی طلب رکھنا، دین کے اوپر چلنا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں انشاءاللہ، مضبوطی سے رہے. آخری دور میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عشق عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں، عجیب قسم کی محبت عطا فرماتے ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہیں اللہ ہو تو میں اڑ کر چلا جاؤں دیکھ لوں، لیکن اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ دھیرج جلا، دیکھنے کا مقام یہ نہیں ہے. کیسی جلا؟ اور بہت ہی اگر پریشان ہوا تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا خواب میں کوئی چیز بتائی، کہا یہ میرا ہی دیدار ہے. تو چلے میں نے 50 سے زیادہ مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. کون؟ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ. وہ یہی بات یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. امام حنبل رحمۃ اللہ بچپن سے چھوٹے بچے سے دین پر ہے، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے. سب ائمہ اربعہ ایسے ہی ہے وہیں پر، کیونکہ امام بننے کا علم حاصل ہونا کو یہ بوڑھے ہو کر تو نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ کہا شاب النشا فی الاسلام. 7 کا ایک تو دوسرے نمبر پر شاب النشا فی عبادتی فی عبادت ربی. شاب کا معنی کیا ہے؟ نوجوان. یہ ہے شروع عمر کے اندر لگ جاوے. تیسرے نمبر کا آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرے نمبر کا وہ آدمی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو. کہاں لٹکا ہوا ہو؟ مسجد کی طرف لٹکا ہوا. گھر بھی جاتا ہے، فیکٹری بھی جاتا ہے، شاپ بھی جاتا ہے، سب جگہ جاتا ہے، لیکن اثر مغرب باہر جاتا ہے لیکن دل کہاں؟ مسجد میں. اور جس کا لٹکا ہوا دل نہیں ہے وہ مسجد میں بھی آتا ہے تو 5 منٹ جماعت کی دیری ہوتی ہے، اور صاحبوں کے لیے جو بھیڑ تھی ہم سب آئے گے وہ بگڑیں گے. کیوں؟ کہ اس کو کھجلی ہو رہی ہے مسجد کی. بھائی بہت سوچنے کی بات ہے. جس مرد مومن کا دل مسجد کے ساتھ نہیں لگا، اللہ اکبر. چاہے کوئی مرد مومن مسجد میں 10 منٹ ٹھہرتا ہو لیکن باہر اس کا کیا حال ہو؟ مسجد کب جاؤں دیکھو بس گھڑی میں کیا ٹائم ہوا. اور ایک تو وہ ہے کہ جو مسجد میں آ گیا تو کب نکلوں. دیکھا نا 2 رکعت سنت تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ کچھ نہیں. یہ اس سے الگ ہو رہے ہیں. دیکھا نا قلب معلق بالمساجد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کا دل کس سے لگا ہوا ہو؟ مسجدوں کے ساتھ لگا. رات تو جو ہے ہزاروں جتن کرے مسجد جانے کے لیے، سوئے تو صحیح، بریانی بھی کھائے گا، کوک بھی پیے. ایسا نہیں کہ کھانا پینا نہیں کھائے گا، ایسا صوفی نہیں بننا. اچھا صوفی بنو، کھا پی کر، ہے نا، کھا پی کر صوفی بنو. حلال کھا پی کر کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سب کچھ کرے گا، گھر پہ کام کرے گا، لیکن ایک گھڑی ہے اس کو 2 مرتبہ لکھے گا یہ صبح بجے گی کہ نہیں، صبح بجے گی کہ نہیں. ٹائم ٹیبل نکال کے دکھتا ہے. آج مؤذن صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آج سے صبح کی نماز کتنے بجے ہے؟ کل سے ہی ہے نا. لو اتفاق سے تمہارا اعلان میں نے بھی کر لیا. کل سے 7 بجے 15 منٹ کم ہو گئی ہے نا. تو پہلے سے ہی جو ہے گھڑی یہ رجل قلبہ معلق. یہ معلق کا معنی یہی نہیں کہ صرف یہاں بیٹھا رہے یوں، یہ نہیں، بلکہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا دل مسیح کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہوتا ہے. باتوں کا کیوں بیٹھے ہوئے دنیا کی بات کرتے ہیں. اصل مغرب کی جوانی بن گئے. دوست برادر
اور بیٹھنے کے بعد چالو ہوں سے آجے امریکی ہوں سے آجے نیوز میں ہوں تو تو ماٹھوں نیوز میں ہوں یاد ہے کہ اس کی یہ مسجد سے لا بلکہ اس صورت میں تو ایک روایت کے مطابق لعنت آتی ہے، کیونکہ جو لوگ مساجد میں بیٹھ کر غیر ضروری دنیا کی بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد جان حکم یہ ہے کہ ان کے پاس تو نہ جاؤ لیکن ان کے پاس سے ہو کر بھی نہ گزرو۔ دیکھا آپ نے، ایک بار ہے لیکن وہ کہاں ہے؟ مسجد میں ہے، اور ایک مسجد میں ہے لیکن مسجد سے کہاں ہے؟ باہر ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک مسجد میں ہے لیکن مسجد سے کہاں ہے؟ باہر ہے، دل ادھر گیا ہے۔ اور ایک مسجد شاپ میں کام کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، گھر میں کام کر رہا ہے، بال بچوں میں ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ مسجد میں۔ آپ جاؤ گھر میں، دیکھو اذان ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، مغرب کے وقت ابھی اذان ہو جائے گی، ابھی اذان ہو جائے گی۔ اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں لگا ہے۔ اسی لیے تو ایک روایت آتی ہے حدیث پاک کے اندر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، بھائی اصلاح کی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے عمل کی توفیق عطا فرمایا کہتے ہیں کہ جب عشاء و عشاء دونوں کا ٹائم ساتھ آ جائے یہ تو فابتدؤ بالعشاء، تم عشاء کے ساتھ شروع کرو عشاء کو بعد میں۔ عشاء کہتے ہیں شام کی نماز کو، ہے نا، یہ ہے یعنی جیسے یہ عشاء کی نماز ہے نا یہ، اور عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو۔ کہتے ہیں کہ جب شام کا کھانا آ جائے اور بھوک بھی لگی ہو تو پہلے کیا کر لو؟ کھانا کھا لو، پھر نماز پڑھو۔ بہت بھوک لگی ہو تو بعض نے کہا اگر مجبوری ہے اور باہر سے آیا اور بہت بھوک لگی ہے تو فرمایا جماعت تک بھی ترک کر سکتا ہے، مجبوری ہو تو۔ اپنا جو نہیں عورت ایسا بتا سموسا کھا گیا مغرب بعد کا کیا ہے نا، یہ کیا سخت بھوک لگی ہو، کیا لگی ہو؟ سخت بھوک لگی ہو تو پھر حدیث پاک میں اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ محدثین نے فرمایا کہ تم شام کے کھانے کو نماز مت بناؤ، نماز کو شام کا کھانا بناؤ۔ شام کے کھانے کو نماز مت بناؤ بلکہ نماز کو آگے چلو، اس کو سمجھو۔ ایک آدمی کو بہت سخت بھوک لگی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کھانا کھا لو، وہ کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا دھیان کدھر ہے؟ کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو کھانے کو کیا بنا لیا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے لیکن نماز میں ہے۔ اور ایک آدمی نے کیا کر لیا کہ اپنے پہلے بیل والا نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، نماز بیل بھی نہیں پڑھ رہے ہے نا، پسی ذرا کوٹ سلوانی کھا رہی ہے یا ٹوپی کھا رہی ہے آرام سے، پسی ذرا کو اس نے نماز کو کیا بنا لیا؟ کھانا، کیونکہ نماز میں اللہ اکبر بریڈ ہے، ہوں نازل وہ ہے، بجوتی زیادہ ہے، دعوت میں ہے یہ، دیکھا نماز میں تو ہے لیکن نماز کو کیا بنا رہا ہے؟ کھانا بنا رہا ہے۔ ہاں بعض اوقات جو ہے نا شریعت کی بات عجیب ہے اصلاح قلب کی، کوئی سمجھ ہمیں یہ جو پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو شاید کوئی بہت بڑا صوفی سمجھے گا کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے کہ پہلی نماز پڑھے بچی کھائے، ارے شیطان یوں کام کرے تو حدیث پاک میں ہے تم نماز کو کھانا مت بناؤ، نماز کو کھانا مت بناؤ اور کھانے کو نماز بناؤ۔ جب آپ پہلے کھانا کھائیں گے تو نماز کی فکر رہے گی، بھائی عشاء پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے، وتر پڑھنا ہے، تو نماز کا خیال رہے گا نا یہ۔ اور اگر پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز میں کیا ہوگا؟ کھانے کا دھیان۔ تو اصل میں یوں تمثیل سمجھا رہا تھا کہ ایک آدمی مسجد میں ہے لیکن مسجد سے ہزاروں میل دور ہے، نکال دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو بیٹھ کر مسجد میں دنیا کی بات، حسن گناہ کی بات تو پھر بہت ہی خراب ہو گئی بات۔ اور ایک آدمی مسجد سے باہر ہے، پابند نماز ہے، کیا ہے؟ پابندی نماز ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کب اذان کب اذان کب اذان، ہے نا، یہ سب اپنے کاروبار میں سب نظام کب اذان کب نماز۔ فرمایا وہ ہے باہر لیکن کہاں ہے وہ؟ تو میں ایک ماں کے دو بیٹے ہو نا، اور ایک بیٹا ایسا ہو کہ جو برابر ماں کا سنتا نہیں ہے، اس کو ڈوسلی وغیرہ کہہ لیتا ہے، سنتا نہیں ہے کچھ کام، اور ایک لڑکا ایسا ہے جو ماں کا بہت ہی کرام کرتا ہے، ہر وقت اشاروں کے اوپر جو کام کہے وہ ہر وقت اشارے پر۔ اور وہ یہ لڑکا جو بہت کام کرتا ہے ہر وقت اشارے کے اوپر ہے، وہ سفر میں گیا اور وہ لوفڑیا جو ہے جو ماں کو گالی دیتا ہے وہ اپنا گھر میں ہے، تو ماں کیا کہے گی کہ تو یہاں ہونے کے باوجود بھی تو میرے پاس نہیں ہے اور دور ہونے کے باوجود میرے پاس ہے۔ تو خدا یہی کہتا ہے وہ دور ہے فیکٹری میں لیکن میرے پاس ہے وہ، اور تو یہاں ہونے کے باوجود میرے پاس نہیں، میں نے نکال دیا تجھے،
سرکار نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں لعنت بھی ہو جاتی. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہاں آپ تو یوں سن لیتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو تو یہاں کے بیٹھا رہے، لیکن ڈھانڈل کرا کرے خالی جڑو کھیلو گل غلام بھائی. یہ قلبہ معلق نہیں ہے مسجد کے اندر. قلب معلق کا سمجھے مطلب سمجھنا، جس کا دھیان کہاں ہو کدھر ہو. اور حق تعالیٰ جل شانہ ہو کدھر دیکھتے ہیں؟ اندر میں دیکھتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے اندر کی. لوگ باہر ہی، ہم تو یہ سمجھ لیں کہ مسجد بیٹھا ہوا ہے بہت دیندار ہے، لیکن جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا دل مسجد کی طرف ہے. یہ تیسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجل قلبہ معلق بالمساجد. بھائی یہ چھینا تو ہوگا لیکن سمجھ بھی لو حق تعالیٰ جل شانہ ہے نا. ہم سب لوگوں کو جو ہے سمجھ 4 باقی رہے تو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے اندر جائے گا. تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. اصل میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اور بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو اب دیکھو یہ رجل قلبہ معلق شاب النشا کے اوپر آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی جو نوجوان لڑکا لڑکی ہے نا. اور پھر یہاں ہے کہ جس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں، اس میں لڑکی نہیں ہوگی کہ وہ مسجد میں آتی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ گھر کی نماز کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے بھی مسجد ہے. عورتوں کی مسجد ان کے گھر ہے، اس لیے عورتوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے مستحب اور اچھی بات یہ ہے کہ پنجگانہ نماز گھر کے اندر پڑھتی ہے تو کوئی خاص مخصوص جگہ پر ہی پڑھا کرے. ایک مسجد ایسی ہے کوئی مخصوص روم کے اندر، تاکہ پاکی صفائی وغیرہ کا خیال رہے. یوں تو ایک کوئی خاص جگہ پر پڑھتی رہے، ایک ہی جگہ پر ہمیشہ نماز پڑھتی رہے، تو وہ اس کے لیے مسجد بن گئی. اب وہ بھی ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور بس ابھی کب اذان ہوتی ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب اذان ہوتی ہے، کب اس کا دل کہاں لٹکا ہوا ہے؟ مسجد کی. اگر وہ کلمہ معلق بالمساجد. ہم لوگ تو ایسی بات سنتے ہیں تو صرف جو ہے آپ لوگوں نے اس کو سن کر کبھی عورتوں کا میرے خیال سے پتہ نہیں سنا ہو یا نہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا. اور قرآن پاک کی آیت کی روح سے بتایا، کیوں قرآن پاک میں فیصلہ کیا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. جو بھی عمل صالح کی باتیں ہیں اس کے اندر ہم فرق نہیں کرتے ہیں، عورت کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، مرد کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. اور ہر عمل کے اندر دونوں کا ثواب برابر ہے، نماز روزہ میں. باقی جن اعمال کے اندر وہ الگ ہو جاتے ہیں، مثلا بچے کی پیدائش اس میں مرد شامل نہیں ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا ہے. اتنا دیا ہے جو مردوں کو سال ہر سال میں. مثلا ایک عورت کو اگر بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور مر گئی، فرمایا سیدھی جنت کی شہید. کوئی ثواب ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، ثواب نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، سیدھی مرد مومنہ ہو، بشرطے کہ اس کا اعتقاد ہو اللہ کا، ایسا اعتقاد ہو لا الہ الا اللہ والی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھی پہنچ گئی جنت کے اندر. پھر اس کے بعد مستقل تفصیل ہے احادیث کے اندر. پیٹ میں بچہ رکھتی ہے تو ہر گھڑی اس کو تسبیح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے جب تک وہ بچہ عمر میں رہتا ہے. اور بہت بڑی بڑی تفصیل آتی ہے حالت حمل کے اندر تکلیف اٹھانے کی، یہ وہ اس پر ان کو بہت بڑا اجر ملتا ہے جتنا ہم مردوں کو نہیں ملتا. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ جل شانہ آپ کو مجھے جو ہے یہ چیزیں عطا فرمایا. اب جو ہے آج 2 باتیں جو ہے خاص طور سے آئی، نشہ شاب النوجوان، تو نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی اور سمجھ بھی دی ہے. بعد اوقات تو کیا ہوتا ہے انسان مضبوط بڈھا ہو گیا لیکن وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی ملا ہی نہیں تو تم سمجھا، کبھی معلوم ہی نہیں ہو، میرے باپ نے بھی مدرسے میں نہیں بھیجا، کہتا ہے نا. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہے نا. اور یہ جو کہتا ہے میرے باپ نے مجھے بھیجا نہیں، تو اصل میں بھیجا تو ہوگا لیکن وہ باغ کرا گیا ہوگا کبھی. یا کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہندوستان میں میں نے دیکھا، پاکستان کی تو خبر نہیں ہے، گاؤں کے اندر کچھ خاص نظام ہوتا نہیں، آج بھی نہیں ہوتا ہے نماز کوئی نظام. آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ ان ملکوں کے اندر دین کا کتنا اچھا نظام ہے. دین سیکھنا چاہو، دیکھو آپ بچوں کو پڑھانا چاہو تو پڑھا سکتے ہیں، حافظ بنا سکتے ہیں، عالم بنا سکتے ہیں، قاری بنا سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے. میں اپنے طلباء کو کل پرسوں ہی کہہ رہا تھا، دارالعلوم کے طلباء کو، وہاں دارالمطالعہ میں بیٹھتے ہیں رات کو، تو کل پرسوں میں چلا گیا، خاص خصوصی اسپیشل میں نکالتا ہوں کبھی کبھی 10-15 منٹ، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ادھر کتابیں پڑھانی ہوتی ہے، تو پھر میں نے اس دن ٹائم نکال کر چلا گیا. مجمع آئے کہ آج تھوڑا سا ٹائم نکال کر طلباء میں، تو میں چلا گیا ان کا دارالمطالعہ ہے. پہلے دارالمطالعہ کی ذرا تنگی تھی، یعنی تنگی کے معنی کہ چھوٹے چھوٹے روم تھے، تو اب الحمدللہ ماشاءاللہ وہ پارٹیشن وغیرہ لگا کر کے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ سب ایک جگہ کے سب جمع ہو جاتے ہیں، وہیں مطالعہ بھی کرتے ہیں، ان کو بڑی بشاشت ہوتی ہے.
تو ان میں چلا جاتا ہوں کبھی کبھی. تو اب 2-3 دن پہلے میں گیا اور میں نے ان کو کہی اس میں اچھے اچھے طلبا ہے ماشاء اللہ. آگے بات سنیے, تم لوگوں کیا بتاؤں, آگے بات سن. یہ ہے بعض طلبا جو ہے وہ بہت ہی اونچے مقام کی اوپر پہنچ رہے ہیں. جی ہاں, تو وہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کا کھانا, گھر کا سونا 2 مرتبہ, ماں باپ کی زیارت روزانہ, گھر کا لیمپ, گھر کا بستر اور عالمانہ کورس, حافظ ہونا حافظ, قاری ہونا ہو قاری, تزکیہ قلب بھی. کیونکہ ان لوگوں کے یہاں, ہمارے طلبا کے یہاں ہر روز ذکر ہوتا ہے. کتنی منٹ ہوتا ہے؟ 10 منٹ. یعنی جب مطالعہ شروع ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے سارے کے سارے ہے نا وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے طلبا ہیں نا, جب 15 سال 16 سال 20 سال کے نوجوان ہیں, لیکن بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ. اور جو 1-2 نہ بیٹھے تو ہم نے ان کو یوں کہا تو وہ سمجھ گئے. میں گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ کچھ 1-2 جو ہے نا پیچھے کچھ بات کر رہے تھے ایسے. بھائی میں نے کہا ذکر کے اندر کون نہیں تھا, کھڑے ہو جاؤ. تھے تو سب, لیکن میں نے قلب سے کون نہیں تھا. اور میں نے کہا دیکھو میرے سامنے بات کو چھپانا بہت گناہ ہے, اس سے بہت ڈرتے ہیں. اتنا کہہ دیا. طالبات بھی ہماری بہت ڈرتی ہے کیونکہ وہاں سے سوال کرتا ہوں یہاں سے بخاری شریف کے, تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ایک کو پوچھا اس کو نہیں آیا تو دوسری نے بتا دیا. وہاں سے میں کہتا ہوں ایک نے دوسرے کو بتایا گناہ کبیرہ ہوگا, بس تب سے بڑھا. بالکل نہیں, بس منہ دیکھتی بھی نہیں اس کی طرف. میں نے معلوم کیا یہ اپنے کارندوں کو وہاں بھیج دیتا ہوں. میرے گھر میں سے جو مولانا امام وغیرہ کی والدہ جو ہے وہاں چلی جاتی ہے کبھی, وہ جو ہے اب بتاتی بھی نہیں. تو ان طلبا کو میں نے کہا کہ بھائی تم دل سے ذکر کے اندر کون نہیں تھے وہ کھڑے ہو جاؤ. تو کچھ طلبا کھڑے ہو گئے 2-4. میں نے کہا آج تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا. تو بیچارے ایک دم میں ہو گئے. ہاں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے دربار سے نکال دیا. یہ جو سب ذکر میں بیٹھے ہیں ان سب کو اللہ نے بلا لیا, کمنگ, اور تم کو کیا کر دیا, گیٹ آؤٹ. بیچارے ایک دم اتنا منہ ہو گئے, بولے جیسے ہو گئے. یہ اصل میں تربیت کی ایک لائن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے تربیت کی لائن. پھر میں نے ان کو کہا کہ تم جانتے ہو, تم خود ہی اقرار کرو گے کیسے نکالا. میں نے کہا وہ تو عربی پڑھنے والے ہیں, فَاسْكُلُونِي يَسْكُلُكُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ان سب نے ان سب کو جو ہے یاد کیا, تو اللہ نے بھی ان کو یاد کیا. لیکن تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو تم کو اللہ تعالیٰ نے آج یاد نہیں کیا. اور ثابت بنانی کا میں نے ان کو سنایا الحمد للہ علیہ کہ انہوں نے اپنے خادموں کے سامنے کہا مجھے معلوم ہو جاتا ہے اللہ مجھے جب یاد کرتے ہیں. تو خادم مجھے کیسے کہا, جب میں اللہ کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے ثابت بنانی. کہا دلیل آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ کہا فَاسْكُلُونِي يَسْكُلُكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے میں یاد کروں. تم 1 کروڑ مرتبہ یاد کرو, 1 کروڑ مرتبہ یاد کروں گا. تو میں نے ان طلباء کو کہا کہ اللہ نے آج تم کو نکال دیا. بیچارہ اتنا چھوٹا سا منہ ہو گیا, کوئی رونے جیسا ہو گیا. اور پھر میں نے پوچھا کہ بھائی اب کل سے, کہا اب تو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ نکالے اب کبھی نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا تو وہ بھی کر لیں گے. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, ان کو وہی نہیں, لیکن ان کو ایک قسم کیا ہوتی ہے, تربیتی معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اب یہ بات جو ہے آج ان کے دماغوں میں وہ بیٹھ گئی ہے ان کے اندر, اب نکلنے والی نہیں ہے ان کی دل کی. خدا نے نکال دیتے ہیں اللہ پاک. ہاں تو میرے بھائی جو یہاں تزکیہ بھی ہو رہا ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے اور پڑھتے بھی. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ تمہاری اللہ پاک کی نعمت ہے کہ یہی. تو بھائیوں میں آپ کو بھی کہتا ہوں, میرا عزیز دوست اور بزرگوں, گھر بیٹھے بٹھائے, میں نہیں کہتا ہوں کہ تم میرے ہی پاس آ کر کچھ کرو, یہ تو میرا دعویٰ ہو جائے گا غلط. لیکن جہاں بھی آپ کو ملے وہاں آپ جاؤ. تزکیہ قلب, لیکن اصل میں صرف علم نہیں, صرف علم جو ہے بہت کم کام آنے والا. تزکیہ قلب کا معنی میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں, ہے نا, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پین کا ڈبہ پڑا ہوا ہے کلر کرنے کا, اور آپ کا دروازہ سڑ رہا ہے, اور اس دروازے کے سامنے آپ نے 5 پین کے ڈبے رکھ دیے, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. کچھ فائدہ ہوگا نہیں. اس کو کھولو, یہ پینٹ بوائے کو بلاؤ, نہیں تو پھر آپ خود ایسی پینٹ پہنو, ہے نا, لمبی ہوتی ہے نا, میں اس کو دیکھا یہاں سے لے کر اتنی لمبی. اور ڈبے کو کھولو, دروازوں کو صاف کرو, جو طریقہ ہے وہ پینٹ لگانا شروع کر دو, اس کو پینٹ لگ جائے گی. تو علم آپ کے پاس, ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. علم چوں بر
ان مچو برتن مارے برتن زنی مارے بود، جس علم کو صرف بدن پر لگائے گا وہ صاف ہے، ساتھ جی نے کہا، اور جس کو دل کے ساتھ لگائے گا وہ جنت ہے۔ تو اس لیے صرف علم نہیں، آپ 3 گھنٹے تقریر لذت کے ساتھ سنیں، باہر چلے گئے، پھر اسی کے خلاف سب ہو رہا ہے، کچھ نہیں، اس میں سے کچھ عملی بات تو کچھ نہیں لی آپ نے، کچھ بھی نہیں لی 3 گھنٹے کے بعد، عملی بات تو کچھ نہیں لی اس میں سے، سمجھے؟ اتنا جگہ سے مولانا آئے گا، ویری ویری گڈ بیان، ویری 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 گڈ بیان، بٹ ٹھیک ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو ویری گڈ بیان اور مولانا بھی ویری گڈ، لیکن ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو؟ آپ نے اس میں سے کیا لیا 3 گھنٹے کے اندر؟ 3 گھنٹے کی اتنی میٹ بنتی ہے، میں 3 گھنٹے کے اندر اگر کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو میرے خیال سے پتہ نہیں فیکٹری والے اس کو 25 پاؤنڈ تو دیتے ہوں گے نا، 20 پاؤنڈ تو دیتے ہوں گے نا، 3 گھنٹے 12 پاؤنڈ تو دیتے ہوں گے نا، آرام کرتا 3 گھنٹے کی، ہم نے 3 گھنٹے میں لیا کیا، یوں پوچھتا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح قلب اصل آج جاوے چیز۔ اب آج ہم بیٹھے ہیں، 3 چیزیں آپ کے ساتھ کو آگے میں نہیں بڑھائی، کیونکہ باتیں لمبی کرنے سے فائدہ نہیں بھائی، جو جتنی کی ہے اتنی کیا ہو جائے، آ جائے گی، جتنی کی ہے اتنی آ جائے، باتیں لمبی کرنے سے ڈاکٹر ایک دم سارا کورس نہیں لکھ جاتا، پہلے 10 ٹیبلٹ کا اس کو پوری کرو، پھر اس کے بعد دوسری لکھتا ہے، اس کو پوری کرو، پوری کی پھر جیسے کہ لفظ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور تو 3 چیزیں میں نے بیان کی، اس میں پہلی چیز تو میں نے کہا بادشاہ تو ہم بننے والے نہیں ہیں، لیکن جوانی سے عبادت کے اندر پڑ جانا یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید، جس کے میں نے بتایا، تو اس سے آپ لوگوں کو بشاست بھی ہو گئی، اور یہ ہے کہ جو لگ گئے ہیں اب اس میں کوشش کرے، ہٹے نہیں، 4 پیسے چلے جائے 4 پاؤنڈ کا نقصان ہو جانے گا، نماز کا نقصان نہ ہو، اس کا نام ہے شاب النشاط، جس کا میری بات یاد رہے گی، کیا رہے گی نا آپ کو؟ اور دوسری بات میں نے کیا عرض کیا، آپ کہیے دوسری بات جو ہے 3 نمبر پر، اس کا دل کھٹکا ہوا ہے، اس پر عمل ہوگا نا، یہ ہے ہاں، اس پر جاؤ دنیا میں جاؤ، تم پارک میں کھلو، چرخ پہ جھولو، پر بند عاجز کی ایک بڑھے بات یاد، اللہ کو اس کی یاد تو نہ بھولو، ہے نا؟ جائز کاموں کے لیے دنیا میں پھرو، سفر بھی کرو، ہر جگہ پر مسجد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خصوصی ہے کہ اگر سفر میں ہے تو پھر جماعت کا وجوب بھی اٹھا لیا جاتا ہے اس پر سے، جماعت واجب نہیں رہتی ہے، پھر جہاں وقت ہو گیا وہاں کار کھڑی کر کے، اور پھر جماعت کا وجوب نہیں ہوتا مسجد سفر میں، کہیں بھی ہوا، لیکن یہ رکھو کہ بھائی یہ ٹائم ہے بس نماز پڑھنے جانا، جو اور شہر میں ہو تو بہت آسان، جو بھی قریب میں مسجد مل جائے آپ جہاں بھی ہوگے کوئی قریب، اور نہیں تو پھر آخری درجے میں یہ ہے کہ آپ فیکٹری وغیرہ کے اندر مشغول ہو تو وہاں مسلمان 5-10 مسلمان مل کر وہی مسجد بن گئی، وہی جماعت بن گئی، بالکل ایکسیپٹ اللہ جل شان ہو گیا۔ باقی اوقات میں تو آؤ جو فارغ ہے، اور جن اوقات میں وہاں سے آنے جانے کے اندر بہت حرج ہو رہا ہے تو کیا کر لے 10-15 آدمی مل کر، کتنی آسان بات ہے یہ ہے۔ تو بھائی صبح میں سوتے نہیں رکھنا، کیونکہ وہ قلب معلق نہیں ہوگا، اور پھر قلب معلق کا آپوزٹ ملتا ہے کہ مسجد بیٹھا ہوا ہے لیکن دنیا کا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ مسجد میں پاخانہ کر رہا ہے، تو تعبیر پوچھی تو کیا مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتے ہوئے قبول کیا، کسی کی بیعت بھی ہو رہی ہے، خوب سمجھو، چاہے آپ 5-10 منٹ اگر نماز ٹھیک سے چلے جاؤ، لیکن مسجد سے محبت ہو، اور جلدی جانے میں یہ ہو کہ بھائی کو کھڑا حالت میں کر لے، اور پھر گئے نکلنے کے بعد ہی واپس لوٹنے کی تیاری، وہ ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے، اس میں عورتوں کی بات جاگے مرضی کی جاگے صلاح زندگی، اصل وہی چیز ہے، اس کو لگاؤ اپنے قلب پر لگاؤ۔